راستہ اس میں آپ کے پاس استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ 2-3 مختلف راستے ہوتے ہیں۔ مصالحت کا راستہ، مفاہمت کا راستہ، لے دے کی پالیسی کا راستہ۔ وہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھئی آپ اگر مال و دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو ڈھیر لگا دیں گے مال و دولت کے، آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار مانیں گے، آپ کے فیصلے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کریں گے، ہم اپنا سردار تسلیم کر دیں، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ عزت اور جلال چاہتے ہیں ہر طرح کا وہ بھی دے دیں گے آپ کو، جمال چاہتے ہیں مکہ کی خوبصورت لڑکی آپ کے پاس دے دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کے یہ بھی کہا، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو بھی، ہمارے پاس بڑے بڑے حکماء اطباء ہیں، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم جو مجھے دنیاوی چیزوں کی لالچ دے رہے ہو، نہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور نہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نہ میرے دماغ میں کوئی فطور ہے، میں علی وجہ البصیرۃ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبع علی بصیرت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ حق کا راستہ یہی ہے، ہم آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مختلف قسم کے، اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے بتوں کی، ہم خدا کی کریں گے، یہ کم از کم یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے بتوں کا برا بھلا نہ کہیں۔ تو قرآن نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آج کل لوگوں کو یہ بات یاد رہتی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا دین، ہمارا دین ہمارا دین۔ کیا مطلب کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کو کچھ نہ کہو، ہم صحیح کر رہے ہیں تو آپ صحیح کر رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ کرتے رہو۔ یہ بات یاد رہتی ہے، پیچھے اتنی ساری وہ تفصیل ساری یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ تم باز نہیں بھی آتے تو پھر ہمیں چھوڑو، ہمارا دین ہمارا دین، تمہارا دین تمہارا دین۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کرتا رہے، یہ کر۔ تو اس طرح کی رکاوٹیں پیش کی گئیں، لیکن پایا استقلال میں کمی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اہل قریش نے یہ متفق کا فیصلہ کیا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے، نعوذ باللہ قتل ہی کیا جائے۔ یہ بہت سارے منصوبے آئے پیش، ان میں سے ایک منصوبہ یہ پیش نظر آیا، تو کہا کہ اس میں یہ ہے کہ دارالندوہ ان کا دار مشورہ ہوتا تھا، وہاں پر بیٹھ کر یہ مشاورت طے ہوتی تھی اور مختلف قسم کے، تو اس میں جو ہے نا مختلف مشورے دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا جائے۔ تو کسی بڑے نے مشورہ دیا، ان کا نہیں، یہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ شیطان کسی آدمی کی روح میں وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو یہ شیطان ہر مجلس کو، ہر مشورے کو رد کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ اگر ملک بدر کرتے ہیں تو وہاں تو دیکھ لو کہ اس کے اندر، اس بندے کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے، بس اس تاثیر کے ذریعے سے لوگوں کو وہاں پہ یہ ورگلا لے گا، اپنے ساتھ ملا لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب وہاں اس کی جماعت بن جائے گی تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو پھر کیا کریے؟ تو بات ٹھیک ہے بھئی، یہ تو مشورہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سارے مشورے پیش آئے، قتل کا مشورہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر آپ قتل کرتے ہو تو یہ جو ہے بنی مطلب جو ہے بنو ہاشم، یہ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ تو قصاص لیں گے اس کا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب شیطان نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ نا تمام قبائل میں سے ایک ایک بندے کو تیار کرو اور سارے مل کر اکٹھے حملہ کریں، پھر جب سارے قبائل والے اس طرح کریں گے پھر اس سے کیا ہوگا کہ بنو ہاشم اس بات سے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ سب سے قصاص لے سکیں، دیت دے کر جان چھڑا لی جائے گی۔ اب بغلے بجانے لگے اور اس مشورے پر بڑا متفق ہو گیا، لیکن بنو طالب اور بنو ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ واسطہ، یہ طے ہوا سبب کے درجے میں کہ انہوں نے پوری مکمل کھل کر آپ کی حمایت کی اس معاملے میں، اور ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا 100% کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ان سے حوالے کر لیں، یا پھر انہوں نے ایک دستاویز طے کی، ایک دستاویز لکھی، پوری ایک اپنا طے کیا۔ تو اس کے اندر یہ طے ہوا کہ شیب ابی طالب 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہے، محصور رہے۔ اس میں یہ طے ہوا کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچنے دیں گے وہاں پر، اور تمام طرح کا معاشی بائیکاٹ اور ان سے تجارتی بائیکاٹ، ہر طرح کا ان سے جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل کاٹی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے کہ دین کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے مطالبات کیے۔ اب ایک معاشی مقاطع پر آ گئے، پہلے مصالحت تھی، اس میں پھر انہوں نے کچھ مطالبات بھی رکھے کہ اگر ان کو پورا کر لیا جائے پھر بھی، ابھی اس میں بھی ایک عام سی بات سامنے آتی ہے، اس میں بھی ہمارے سمجھنے کے لیے بڑا اسباق ہیں۔
اب آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جگہ ہے پہاڑوں کی وجہ سے بڑی تنگ زمین ہے، وسعت نہیں ہے اس زمین میں، پانی کی بڑی قلت ہے، کاش سالی ہے، تو آپ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے نا ہماری وادی سے یہ ہٹ کر دور ہو جائے، یہ پہاڑ کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور قصی بن اور آپ نا جو ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے آپ دعا کریں کہ وہ زندہ ہو جائے، اور ان میں سے خاص طور پر قصی بن کلاب جو ہے نا یہ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا یہ بڑے باعزت اور باوقار لوگوں میں سے تھے، ان کو بھی زندہ ہونا چاہیے، وادیاں دور ہو جائیں، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر آپ جو کہتے ہو نا کہ بھی قیامت آخرت یہ ساری چیزیں اللہ قادر ہے، جس اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو بس اس اللہ سے کہو کہ یہ کام کر دے، کیونکہ قادر ہے نا، آپ کا دعویٰ یہ ہے وہ کر دے، اگر کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، نہیں تو پھر ہم نہیں مانتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر ہے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا کچھ دیا کہ یہ سارا کچھ بھی نہیں تھا اس کے معاملے میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرواتے کرتے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی، اشارے کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان پر نہیں آیا گیا۔ اس سے کیا بات سامنے میں آئی کہ ہمیشہ کفار کے ہر مطالبے کو پورا نہیں کیا جائے گا، اللہ قادر ہے پھر بھی نہیں پورا کر رہے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اب ہم کفار نہیں ہیں لیکن ہم بہت ساری چیزیں اپنی من چاہی کی چاہتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ دین کے تقاضوں پر ہم عمل کب کریں گے؟ جب اس طرح ہو جائے گا۔ ہم جناب والا ہم دین پر عمل اس وقت کریں گے جب ہماری حکومت جو ہے نا 100% مسلم، جب ہم خلافت کے زیر نگری ہو جائیں گے۔ ہم جناب نمازیں اس وقت پڑھیں گے جب پانی جو ہے نا مسجد میں گرم ہوگا اور سارا ماحول جو ہے نا سیٹ اپ ہمارے مطابق بنا ہوا ہوگا، ہم اس وقت نمازی بن جائیں گے۔ گرمیوں میں کہیں گے بھی سردیوں میں کہیں گے، گرمیوں میں ناشکری قوم کا یہی حال رہے گا، کبھی دن چھوٹے ہو جائیں گے کبھی بڑے ہو جائیں گے، کبھی رات کے کم نیند کا شکوہ، کبھی دن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ کہ کام پورے نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اپنی من مانی کی زندگی کی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی یہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میں سیٹ ہو جاؤں، تھوڑا سا نا زندگی میری سیٹ ہو جائے، تو نہیں سیٹ ہوتی۔ بچے جوان، اچھا میری شادی ہو جائے، پھر بچے ہو جائیں، پھر بچے جوان ہو جائیں، بچوں کی شادی ہو جائے، وہ ہوتی رہتی ہے، زندگی سیٹ نہیں ہوتی۔ میرا کاروبار یہاں تک پہنچ جائے پھر میں یہ کام کروں گا، نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے مطالبات کرنا یہ تو کفار کی علامت ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ ہے کہ پریشانی ہے، مشکل ہے، تنگ دستی ہے، آسانی ہے، جو بھی حال ہے ہر حال میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ احکامات پر یعنی جس موڑ پر میں کھڑا ہوں اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کا مکلف کیا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے مطالبات کیے، قوم سمود نے بھی مطالبات کیے تھے، قوم عاد نے مطالبات کیے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ مطالبات ان کے معنی پہ گئے۔ اب دیکھیں نا کہ اونٹنی نکلے، پہاڑ سے نکلے، اب یہ ناممکن۔ اچھا پھر جو نکلے فوراً ہی آ کر بچہ دے، ناممکن، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ تو بہرحال کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا، مختلف قسم کے پہلے اس طرح کے مشاہد۔ اب حقیقتاً اللہ تعالیٰ یہ سامنے رکھنے چاہتے تھے کہ ایمان بالغیب کون لے آتا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ اگر ہمارے سامنے یہ ہو، مطلب میں آپ کو بتاؤں، میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، آپ یہاں انگلی رکھو گے چشمہ پھوٹ پڑے گا، بتاؤ کوئی کافر اس کا انکار کرے گا؟ ایمان بالغیب پھر کس کو کہیں گے؟ پھر سارے مومن ہو جائیں گے۔ میں کہوں آپ کو آپ مسجد میں بیٹھے رہو، یہاں سے نہ نکلو، اللہ یہاں پر آپ کو طرح طرح کے کھانے بھی دے گا، منہ و سلوہ بھی آئے گا، دروازے بند کر دو، جہاں سے اللہ دے گا وہ اللہ قادر ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو سارے آپ کے اسباب وسائل یہاں بیٹھ کے پورے ہوں گے، تو بتاؤ کوئی بندہ رہے گا مسجد سے باہر؟ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمارا دین جو ہے نا ہمیں ان اونچ نیچ کے ان چیزوں سے گزار کر، گزشتہ سبق میں یہ آیتیں سامنے رکھی تھی نا، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا آزمایا نہیں جاؤ گے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو پہلے لوگوں کے ساتھ مشقتیں ہوئی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، مستم البأساء، ان کو جھنجھوڑا گیا، مستم البأساء، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تکالیف آئیں، مستم البأساء والضراء، تکالیفیں آئیں، تنگی آئیں، وزلزلوا، سخت قسم کے جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب۔ ہم بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں
نصر من اللہ و فتح قریب. حالانکہ اس کے پیچھے بڑا پراسس ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی، مکہ کے اندر قربانیاں دی، مدینہ میں قربانیاں دی، بدر قیام ہوا، پھر احد قیام ہوا، پھر خندق قیام ہوا، پھر کیا ہوا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح کی بشارتیں پھر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان چیزوں سے، مشکلات سے، مصائب سے گزرتی ہوئی آخر عمر میں کیا آیا؟ یہ تمغہ آیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. جہد مسلسل، اس سے جو ہے نا بندے کو پیچھے کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے مطالبات رکھے گئے تو اور کیا کہنے لگے؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لے آئیں گے. قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے سارے مطالبات ذکر کیے کہ آپ یہ چشمہ جاری کروا دیں، آپ آسمان سے رزق نازل کریں، آپ سیڑھی لگا دیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہوں، وہاں جا کر اللہ سے باتیں کریں، ہم اللہ کو دیکھیں. اس طرح کی بےہودہ اور یہ ساری چیزیں. اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے جیسے آئے ہیں یہاں پر، کوئی آسمان سے چاہیے تھا کہ نزلنا. انہوں نے کہا کہ کلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، آپ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو کہو کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، ہم نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو انسانیت کے لیے بعد میں بھیجا ہے. فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے. اگر فرشتہ بھیجتے، اب ہمارے درمیان فرشتہ آتا پھر بھی ہمارا اعتراض ہوتا. کیا کہ وہ تو فرشتے تھے، عبادت جو کرتے تھے وہ تو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو عمل کرتے تھے وہ تو فرشتے تھے. لیکن اللہ نے انسانیت کے لیے بعد میں انسانی ضروریات دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حالانکہ آپ نہ کھاتے پیتے، حضور نے فرمایا کہ میرے جیسی طاقت کس کے پاس ہے؟ مجھے آپ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھوک کی شدت بھی حضور نے برداشت کی. نہ ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش رہتے، بھوک کی شدت بھی برداشت کی، مظالم بھی برداشت کی. یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ کہ بھئی ان کے سامنے رکاوٹیں تمہارے سامنے بھی آئیں گی. تو آخر میں کیا ہوا؟ ان کے سارے مطالبات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ قوم عاد اور قوم سمود کے مطالبات کی طرح انہوں نے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُوا. اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم جاؤ، تمہارے پیچھے یہ چیزیں نہیں آئیں گی. ہاں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود نے مطالبات کیے تھے، آنے کے باوجود نہیں مانے تھے. پھر ان کو کیا ہوا؟ عذاب نے ان کو آ کر پکڑا. تو میں بھی تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں. پھر یہ چیزیں تو چھوڑو تم، بس اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس لیے اور ان کے لیے پھر انہوں نے پھر عذاب بھی مانگا. دیکھو کتنی ڈیٹ قوم ہے. پھر کہنے لگے کہ آپ عذاب لے آؤ، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہ آیا تو کہنے لگے دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے ادھر ادھر کی. وہ رحمان، اللہ تعالیٰ رحمان وہ نہیں جو اللہ ہے، وہ رحمان نہیں. ایک رحمان ہے جو ادھر صنعاء یمن کے علاقے میں رہتا ہے، وہ ایک جادوگر یا کوئی بڑا مشہور ہوگا، کوئی کہانت والا، وہ آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے اور آپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے بھی، تو اس طرح کے کام کرتے ہو تم. تو ان کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. تم یہ دنیاوی چیزیں مانگ رہے، ساری چیزیں مانگ رہے ہو، یہ مل جائیں یا وہ تمہیں القاء کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا فوقہم، کہ یہ چیزیں یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. یہ وہی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سارے انعامات ہر کسی کو دینا شروع کر دے پھر ایمان بھی غائب نہیں رہے گا، پھر کافر بھی. پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان چیزوں میں کامیابی ہے تو میں کافروں کو، مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو اتنا کچھ دے دیتا کہ ان کے دروازے ابوابا وسررا علیہا یتکئون، جن پر ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تکیے جن پر وہ ٹیک لگاتے، وہ سارے کے سارے کس چیز کے ہوتے؟ سونے اور چاندی کے ہوتے. ان کے گھروں کے فرش، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے، تو یہ ساری سونے چاندی کی بنا دیتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ وہی حق پر ہے.
اس لیے میں نے ان کو یہ نہیں کیا، جو دے دیا اس پر تم نے گھمنڈ میں نہیں پڑنا۔ تو بہرحال یہ دنیا کے ایک ہے دنیا کے اغراض و مقاصد، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے دور دور رکھا، ٹھیک ہے، جدا رکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملاؤ نہیں۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو مل سکتی ہے، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی، لیکن اس کو کامیابی کو دنیا کی ترقی کے ساتھ جوڑنا یا دنیا کی تکالیف کو آخرت کی ناکامی کے ساتھ جوڑنا، یہ بالکل قطعاً غلط آپ کی سوچ ہے۔ یہ صورتیں سامنے آئیں گی۔ ہم بھی اس طرح آج چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، محنتی ہوتا ہے، بہت زیادہ حوصلے سے، اب اگر پرچہ آ جائے آسان، اس کو خوشی نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی، اگر یہی آنا تھا مجھے پتا ہوتا میں نہ ہی پڑھتا، نہیں تو ویسے ہی حال ہو جانا تھا۔ تو بد محنتی کے لیے، بد محنت جو ہوتا ہے، محنت سے جی چڑھانے والا، اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن محنت والے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اگر مشکل پرچہ ہے اور وہ اس کو صحیح حل کر لے، اس کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میری محنت ٹھکانے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے جو گزارا دنیا سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات بہت بڑا دینا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام تو اس وجہ سے، آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ پریشانی وہ پریشانی، اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ صحابہ کرام کو اس بات سے پریشانی ہوتی، اتنی تکالیف کے بعد بھی ان کو اس بات سے پریشانی تھی کہ وہ تکالیف جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ تو نہیں آئی، کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، یا جو چیزیں اللہ نے ہمیں آخرت میں دینی تھی دنیا میں دینی شروع کر دی، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخرت میں جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا اور آخرت میں ہمارا حصہ کچھ نہ ہو، کیا ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اس بات سے ڈرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم یہ مشکلات، مصائب اور یہ تنگیاں، یہ ساری جھیل کر جب دنیا میں سے انسان جائے گا، قیامت کے دن جب ان چیزوں کا اجر سامنے پائے گا تو پھر یہ دعا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری چمڑی کو ادھیڑ لیا جاتا لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، اور میرے گوشت پوش کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا، تاکہ پھر مجھے اس سے بھی بڑا اجر ملتا۔ اور آج ہم پکی پکی کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ ایک تکالیف آ رہی ہیں، حضور پیچھے نہیں ہٹ رہے، منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، مصالحت و مفاہمت کے لیے قدم بڑھایا جا رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے، مال و دولت یہ ساری چیزیں دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے، معاشی مقاطع کیا جا رہا ہے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اس سیرت کے اس حصے سے اعلانیہ دعوت کے بعد جو مصائب و تکالیف آئیں، معاشی مقاطع ہوا اور مصالحت کی یہ ساری صورتیں پیش آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو ہمارے لیے یہ لاہی عمل زندگی کا یہ حصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم نے عمل کرنا ہے، آسائشوں اور علائشوں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ کس چیز کو دیکھ کر؟ آخرت کے انعامات پر مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو لے کر چلنا ہے۔ تو اب یہ ہر طرح سے راستہ قطع کیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا راستہ اپنایا۔ کس چیز کا؟ ہجرت کا راستہ اپنایا۔ اب ہجرت جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ جی ہجرت مدینہ تو پتہ ہے، اور ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے، ہاں 3 ہجرتیں ہو گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 شہروں کی طرف ہجرت ہو گئی، یوں کہ حبشہ کی طرف ہجرت اور مدینہ کی طرف ہجرت۔ اب حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں گئے، آپ کے اصحاب گئے تھے، اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کون کون سی؟ ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ آپ کی 2 بیٹیوں یعنی 2 نوروں کے گھر والے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ذوالنورین 2 نوروں والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھوں کے نور، یعنی 2 آپ کی بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، تو یہ بات آپ نے سنی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں سنی نا ذوالنورین کی اور وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے ذوالبشارتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ بشارت عطا فرمائی جنت کی، کہ آپ کو ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے مقام پر، اور ایک مرتبہ تبوک کے مقام پر، جب انہوں نے بہت سارا مال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد ھذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا،
مطلب عثمان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ ایسا کام کرے جو اس کے لیے دنیا آخرت میں نقصان کا باعث ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ بشارت تھی. تو اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر رضی اللہ عنہ اس وقت ان کی وجہ سے سب کو ہی رضاعت کا تمغہ ملا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اس وقت صحابہ کرام سوچ رہے تھے. اب دیکھیں بیعت کس کے لیے لی جا رہی ہے؟ حضرت عثمان کے خون کے لیے. یہ عظمت کم نہیں ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے کہ 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لی جا رہی ہے کہ بھئی اس بندے کا خون کا بدلہ لیں گے یا پھر کیا ہوگا, اپنے سارے کی ساری جانیں دے جائیں گے. بتاؤ, نبی بھی اس کے اندر ہے, صدیق بھی اس کے اندر ہے, عمر فاروق بھی اس کے اندر ہے, علی حیدر کرار بھی اس کے اندر ہے, لیکن خون عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قیمتی ہے کہ اپنی 1400 انسانی جانیں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایک بندے کا خون. اس سے ایک تو ان کی محبت, ان کی عظمت دل میں آتی ہے, دوسرا انسانی خون کی قدر بھی دل کے اندر آتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے. ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی خون دینا چاہیے اس کے مقابلے. کتنا خون بہہ رہا ہے, روزانہ کی بیس پر بہہ رہا ہے, ہم نے سوچا ہی نہیں. معاشی مقاطع اور یہ بائیکاٹ اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے, یہ میں ہر سیرت کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں شاید کوئی چیز کلک کر جائے ہمارے ذہن میں. اور اس کے تو ریل کی کو جو ہے نا, ہم نے آج میں کشمیری چائے لینے کے لیے وہ نیسلے کا وہ بنایا بیگ تھا. میں نے کہا یہ بڑا آسان ہے, میں نے کہا یہ ہے کہ یہ نیسلے کا ہے, میں نے کہا نہیں لینا ہے. تو اب ایسا ہے جو خود بنانا پڑتا ہے اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے, لیکن چھوڑیں اس چیز کو. ہم نے کیا فالو کرنا ہے, آپ تلذذات کی طرف نہ جائیں, ضروریات تو انسان کی پوری ہو ہی جاتی ہے یہاں پر. تو کسی نے کہا کہ جی پیپسی کولا کا جو معیار ہے وہ گورمے کا نہیں ہے. میں نے کہا جو شکنجبین کا ہے وہ تو پیپسی کولا کا بھی نہیں ہے. بتاؤ, اچھا جو میک ڈونلڈ اور کے ایف سی کے پیزے کا معیار ہے وہ دوسرے لوکل پیزا اور برگر وغیرہ کا نہیں ہے. میں نے کہا جو گھر کے آلو پراٹھے کا معیار ہے گھر کے اندر بنا ہوئے یہ جو جن گھروں کے اندر چپس بنتے ہیں یا گھر کے اندر یہ آپ کاغذی سموسے اور رول وغیرہ بناتے ہیں, وہ اس کا مقابلہ میک ڈونلڈ والے بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے صرف صفائی آپ کو بنائے چیز میں دکھائی ہے نا, پیچھے پروسیس تو سارا دیکھو, اغذیات تو دیکھو. تو اس لیے ان چیزوں کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں, تو ان بات کیا چلی کہ ذوالنورین ان کو کہا گیا ان دو جگہ بشارتیں کی وجہ سے, اور آپ کو ذوالنورین اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے آپ ذوالہجرتین تھے. اور بھی باتیں ہیں, بس صرف یہ بات آپ سے متعلق تھی کہ ذوالہجرتین ہے, آپ نے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے اور آپ نے مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے, اور مہاجر کے لیے بڑی شان ہے ایک جس نے ایک ہجرت کی ہو, انہوں نے تو 2 ہجرتیں کی ہیں. تو بہرحال یہ ہجرت کا مقام ہے, تو اس کو آگے تھوڑا سا رکھیں گے ہم کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہمارے نزدیک آج جو لمحہ فکریہ نوجوانوں سے متعلق میں آپ کو دے رہا ہوں, تو بات بڑی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دے کہ جب ہم کسی بارے میں اسٹینڈ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. تو اس معاملے میں قرآن کی آیت جو ہے نا, یہ ہماری بہت بڑی رہنمائی کرتی ہے. اصحاب کہف کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم. فتیۃ کس کی, یہ فتح کی جمع ہے, فتح کہتے ہیں نوجوان کو, اور جمع قلت ہے کہ تھوڑے سے نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا, اور سورۃ کہف دیکھ لیں کہ ان کے کہف کس کو کہتے ہیں, کہف کس کو کہتے ہیں, غار کو کہتے ہیں, کہف کہتے ہیں غار کو. اچھا, اب غار کا ذکر قرآن میں, اور اس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ الکہف رکھ دیا. کیوں رکھا؟ اچھا, ایک یہ, دوسرا کتے کا تذکرہ, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. مسئلہ کہف کا نہیں ہے, مسئلہ اصحاب کہف کا ہے. ان کی وجہ سے غار بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے کتا بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, یعنی صرف کتا ہائی لائٹ نہیں ہوا, کتے کی بیٹھنے کی حایت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ وہ کتا ہے جو جنت میں بھی ان کے ساتھ جائے گا. بتاؤ یہ کون ہے, انسان ہے یا کتا؟ کتا ہے, اور اپنی جینز اور اپنی ساری طرح کی وہ خصوصیات کے ساتھ کتا ہی تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود عظمت اس کو کتنی ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم وکلبہم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. یہ کلبہم اللہ تعالیٰ ہر جگہ کتے کا نام لے رہے ہیں, ان کا کتا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 چوتھا ان کا کتا, لوگ کہہ رہے ہیں 4 پانچواں ان کا کتا, لوگ کہہ رہے ہیں 5 چھٹا ان کا کتا.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پانچواں چھٹا ان کا کتا ان کا کتا ان کا کتا، یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. وہ اہل اللہ تھے، اصحاب کہف، ٹھیک ہے، اہل کہف اہل اللہ تھے، کہف والے اللہ والے تھے، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا تھا غار پر. اب جو اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کتا پہرا دے، اصحاب کہف کے لیے کتا پہرا دے، اس کتے کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرے، تو جو اصحاب محمد کا دفاع کرے اور امت محمدیہ کا انسان کرے، اللہ رب اس کی شان کو کتنا بلند کرنے. لوگ کہتے ہیں کہ دفاع صحابہ، دفاع اہل بیت، سپاہ صحابہ، سپاہ، یہ کیا ہے؟ حضور کا دفاع کرو. بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کا نہیں، حضور کے نوکروں کا دفاع کر رہے ہیں، حضور کے چوکیداروں کا. جب چوکیداروں کا دفاع کیا جائے گا مالک تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اور آپ اگر چوکیداروں کے حدوں کو راس کر جاؤ گے پھر مالک کو بھی نہیں بچا سکتے. ختم نبوت بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس پر بھی علماء نے جانیں دی ہیں، وہ حضور کی حفاظت کا پلیٹ فارم ہے. لیکن سپاہ صحابہ، دفاع صحابہ، یہ صحابہ و اہل بیت کے حفاظت کا پلیٹ فارم ہے. اس کے لیے گزشتہ حکومت میں بل پیش کیا گیا تھا کہ وہ جو صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، ان کے لیے سزا کا قانون بنا تھا، جو آپ کے سابق ابھی جو صدر تھے، کیا نام تھا؟ عمران خان. عمران خان ریٹائر. اس کے بعد وہ بل پیش ہوا تھا عمران خان کے بعد. انوار اللہ کاکڑ تھا نا صدر، اس نے وہ بل ریجیکٹ کیا تھا بغیر تھے. تو اس لیے جو ہے صدر نگران صدر جو کون تھا؟ نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم یہ تھا. یہ تو صدر کے اختیار میں تھا نا. صدر کون تھا؟ عارف علوی تھا. عارف علوی تھا صدر. تو اس نے یہ ریجیکٹ کیا تھا یہ قانون. اگر یہ پاس کر دیتا تو کتنی بڑی بات تھی. تو اس پر بھی کتنی لوگوں کی جانیں اب تک خرچ ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو آج بھی آپ اس بات کا عزم اور تقاضا کریں کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کبھی اس کی آواز اٹھے تو ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بچانا چلیں گے. تو اس لیے ہے کہ اس فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اصحاب کہف کا، وہ اصحاب کہف تھے، یہ اصحاب محمد ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دفاع کیا تھا کتے نے. ہم امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو امت کا انسان جو ہے، امت محمدیہ کا مسلمان اگر دفاع کرے گا اصحاب کہف کا نہیں، اصحاب محمد کا، تو اس کی شان اللہ تعالیٰ کتنی بلند کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بہت سارے فضائل اس کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا. اب یہ سورۃ الکہف پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعہ کو یہ سورۃ الکہف پڑھے گا یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے زمین و آسمان تک ایک نور پیدا کر دیا جائے گا ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو اس سیرت کے حوالے سے ہجرت کی بات آگے چلیں گے. جہاں تک ہو گئی ہے، مشکلات کو پیش آنا، مقابلہ کرنا، ہمارا راہ راست پر آنا، اس کے لیے ہدایت کا ہونا، ملنا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، کیا ہوگا، اور ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہے. یہ بڑی فکری اور ضروری گفتگو ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا. دل کی تختی پر، کاغذ قلم آپ کے نہیں بھی ہیں تو دل کی تختی پر اگر آپ نے یہ 2 آیتیں یاد کر لیں تو انشاءاللہ پوری گفتگو میری سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات کیا ہے؟ ایک پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے. چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے. کیا اس وقت کا انہوں نے حکومت کا مقابلہ کیا. کون سی حکومت؟ ظالم حکومت. جب چند تھے جس قدر کر سکتے تھے وہ کیا. پھر ان کی گرفتاری کے یا قتل کے وارنٹ جاری ہوئے تو انہوں نے ہجرت کی. تو مسلمان کے لیے مقابلہ ہے حالات کا. جب بالکل عاجز آ جائے پھر اس کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کمانے کے لیے تو ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، اور تعلیم میں فنون سیکھنے کے لیے تو ہجرت کرتے ہیں. لیکن اسلام کے نام پر ہجرت ہمیں نظر نہیں آتی. بلکہ جو ہجرت انڈیا سے اتنی بڑی ہجرت کی تھی اسلام کے نام پر، اور آباء و اجداد نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اور ہجرت کے بعد وہ مقاصد ہمیں آج تک 75 سال میں حاصل ہونے کو نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے. لیکن ہم آج وہ سبق، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی حکمرانوں نے زیادتی کی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ظلم کیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یورپین
ممالک نے ہمارے اوپر حکومت کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل مقصد سے ہی بے حص ہو گئے. ہمیں اپنا مقصد منشور ہی بھول گیا ہے. آج اس بات پہ رونا رونا ہے. کافر کا کام کیا ہے؟ سانپ کا کام تو ہے ڈسنا. کافروں سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان بحیثیت مسلم اسلام سے کتنا دور ہو گئے ہیں. مادیت پرستی کے دور میں کتنے ہم معاف و مگن ہو گئے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارا رب کون ہے اس وقت؟ ہم سوچیں ہم نے کس کو رب بنا دیا ہے؟ ہماری معاشی تنگی کا بحران جو ہو رہا ہے اس میں ہم قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ معاشی بحران کا قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اچھا معاشی تنگی کو دور کروانے کے لیے رزق کی فراوانی کے لیے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ IMF کو رب بنا ہوا ہے. ان کے غلط مطالبات پورے کر کے ہم ان سے قرض مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. اور کبھی بھی کوئی ان کے خلاف کوئی قدم آ جاتا ہے تو حکمرانوں کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں. کیوں کہ اگر یہ بات کرتی ہم نے تو پھر جی گرانٹیں نہیں ملیں گی, ہمیں قرضے نہیں ملیں گے. تو یہ صورتحال پیدا کر دی تھی اس وقت کی ظالم حکومت نے, جن کے مقابلے میں یہ نوجوان آئے تھے. پھر اللہ نے ان کی تعریف فرمائی, انہم فتیۃ آمنوا. کیا کیا انہوں نے؟ معاشی وسائل پر کنٹرول کیا. یعنی مجازی طور پر جیسے آج کل ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ دنیا میں انہوں نے یہ غور کرانے کی کوشش کی کہ رب ہم ہیں. معاشی وسائل ہمارے پاس ہے نا, جس کو ہم چاہیں گے رزق دیں گے. حالانکہ راضی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تم اس چیز کو دیکھو, وفی السماء رزقکم. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ غور کرانے کی کوشش کی ہے کہ رازق تمہارا اللہ ہے, رب تمہارا اللہ ہے. تم کہہ رہے ہو کہ زمینیں غلہ کھیتی یہ نہیں اگا رہی, ان میں مسائل ہیں. وفی السماء رزقکم, تم کہہ رہے ہو زمینیں غلہ نہیں اگا رہی, تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں. تو یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا. یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ حکومت نے کیا کیا؟ ان کا معاشی تنگی کی اور کہا کہ جو ہمیں تسلیم کرے گا اس کو ہم دیں گے. اچھا دوسرا نوکریاں, جو ہمیں تسلیم کرے گا اس کو ہم دیں گے. اور یہی صورتحال ساری. تو اس صورتحال میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یار آج کل دیکھیں نا معاشی ہمارے پیشوں میں کیا ہوتا ہے, دھوکہ, فراڈ, یہ چیزیں. کیوں کہ یہ حصہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو نہیں چل سکیں گے, ہمیں نظام نہیں چلنے دے گا, ہم نظام کو کوستے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ آمنوا بربہم. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رازق اور کون ہے, ہماری زندگی اور موت کا مالک کون ہے, ہمیں دنیا میں نفع نقصان کا مالک کون ہے, ہمیں رزق دینے اور روکنے والا کون ہے. انہوں نے یہ بات کہی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً ساتھ یہ کہا کہ جب انہوں نے رازق اللہ کو مانا, اپنا رب اللہ کو مانا, تو پھر کیا کیا؟ وزدناہم ہدی. ہمیں کیا چاہیے آج؟ ہدایت. ہمیں کیا چاہیے؟ کہاں سے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ جب ہم اس کو رب تسلیم کریں گے, جب ہم اس کے دروازے پر آئیں گے, جب ہم سیرت کے اقدام کو آگے بڑھائیں گے اور تھوڑا سا اپنے اندر فکر پیدا کریں گے, اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں گے, دعاؤں کی قوت کو بڑھائیں گے, ذکر کو بڑھائیں گے. یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو یہ اگلی باتیں سمجھ نہیں آنے والی ہمارے. جب تک ہم ذکر کی طاقت کو نہیں بڑھانے والے, نماز کے اندر جان پیدا نہیں کرنے والے, وہ سجدہ کہ جس سے کانپ جاتی تھی روح زمین, ترستے ہیں اب اس کو منبر و محراب اس سجدے کو. روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, آج ہماری روح بھی نہیں کانپتی اس سے, وہ سجدہ. نہ وہ عشق میں رہیں شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر سجود ہوا کبھی تو آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہماری نماز یہ بنی ہوئی ہے. جب نماز ہماری پی کی نماز بنے گی پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے. آمنوا بربہم, ہم اپنے رب پر ایمان لے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب بھی ہم صحیح کام کو کر رہے ہوں سامنے رکاوٹیں آئیں گی, سامنے مشکلات آئیں گی, سامنے معاشی تنگی آئیں گی, سامنے حالات آئیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی. تو اس کے لیے میں ساری آیتیں پیچھے پڑھ کے سنا چکا ہوا, اس کی پرواہ نہیں کرنی. اور کیا کہنا ہے کہ ہمارا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. جب اس پر یقین رکھیں گے وزدناہم ہدی, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بھائی؟ ہدایت ہماری بڑھا دیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنے رزق کی دولت کو بڑھانا پڑے گا, سیرت کے مطالعے کو بڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, مجاہدین اسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین وہ ایندھن ہے
ایندھن ہمیں مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ لاوا پکتا ہے اور وہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے اعمال کے کرنے کی، جس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو چارج کی جاتی ہے، اس طرح بیٹری چارج کی جاتی ہے اور گاڑی کے اندر پیٹرول اور فیول اور ایندھن بھرا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے ایمان کا بھی لیول ہے، یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو ذرا بڑھائیں، رمضان آنے والا ہے تو رمضان قرآن کا جوڑ ہے۔ ہم دیکھیں کہ رمضان میں کتنی تلاوت ہماری بڑھتی ہے، اس سے پہلے ہماری تلاوت کا کیا عالم ہے۔ سورۃ یاسین کا اہتمام، سورۃ الواقعہ کا اہتمام، سورۃ الملک کا اہتمام رات کو سونے سے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کا جمعہ کے دن، یہ تو کمپلسری کر لینا لازمی طور پر۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا 2 رکوع، 1 رکوع، 1 صفحہ، 2 پیج قرآن کو دیکھ کر ہم پڑھیں، قرآن کے ساتھ ہماری دوستی ہو۔ پھر اس کو تھوڑا سا اس سے اگلا قدم کیا ہے، تو ہر ہم ترجمہ پڑھیں، تو ترجمے میں مشکلات پیش آتی ہیں سمجھنے میں، تو آپ یہاں پر آئیں، آپ کو ترجمہ سکھایا جائے، پڑھایا جائے۔ اور اس سے آسان، آپ اگر اس کا بھی ٹائم نہیں نکال پاتے، آسان ترجمۃ القرآن ہے، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، ایپ موجود ہے آسان ترجمۃ القرآن، آپ پلے اسٹور پر لکھیں، آپ کے پاس آ جائے گی۔ کیا ہے آسان ترجمۃ القرآن؟ اس کے اندر آسان سلیس ترجمہ، اردو جو ہم بولتے ہیں، اس کے ساتھ آیات کا ترجمہ کیا گیا، تھوڑی تھوڑی ضروری تشریح بھی کی جا رہی ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تھوڑا سا پڑھیں۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے، وزدنا ہدیٰ، ہدایت ہماری کیا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور تعریف کرتے ہیں، فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو تھام دیا، ہم نے ان کے دلوں کو پر پہرا لگایا، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، اس لیے کہ آزادانہ انسان کا بہنا وہ انسان کو ادھر ادھر کی ہواؤں میں بہا کر لے جاتا ہے، لیکن جب یہ مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا اس کے اندر ہو جائے، اور جب خود اللہ کہے کہ ہم نے اس کو باندھ دیے ہیں، پھر دنیا کی کوئی موج و ہوا اس کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ پکے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے ایمان رب پر لے آئے، ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی، پھر ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر لیا۔ کب؟ ایسے نہیں، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے عہد کر لیا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی اللہ ہے۔ صرف ہمارا نہیں، زمین و آسمانوں کے حالات کو بدلنے والا بھی اللہ ہے، دریاؤں کی روانی کو چلانے والا بھی، سیلابوں کو لانے والا بھی، خشکی اور تری کا مالک بھی، بارشوں کو برسانے والا بھی، بارشوں کو روکنے والا بھی۔ یہ سارے نظام کائنات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا خدا تسلیم نہیں کریں گے۔ ایٹم بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، ایٹمی طاقت ہے، حصار اس پر نہیں کریں گے، استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا ہے، حصار کے لیے نہیں دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے۔ جو ضروریات دی ہیں ان کو اسباب کے درجے میں جب موقع پیش ہے اس کو استعمال کرو، خدا بنا کے نہ بیٹھے کہ ان سے ہی ہوگا، یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ چھڑیوں کے اندر وہ قوت پیدا کرتے جو آج آپ کے ایٹم بم کے اندر نہیں۔ پھر مسواک کے ذریعے سے بھی فتح ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے صرف مارتے تھے، اب تو لگتا ہے کہ دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کھائیں گے بھی صحیح، دانتوں سے ہمیں نوچیں گے۔ یہ مسواک کی سنت سے کیا ہو رہا ہے، قلعہ فتح ہو رہا ہے، میدان فتح ہو رہا ہے، جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، سنت کو عمل میں لانا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر تو ہم شیطانی کام کرنے والے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی حمایت کی، ان کی مدد و نصرت کی۔ تو ہمیں بھی یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کمپلسری اور لازمی ہیں، ان میں سے کچھ سنتیں جو آپ کو پہلے بتائی گئی وہ، اور دنیا کے اندر حالات کا آنا۔ اب اس وقت دیکھیں کہ میڈیا کے ذریعے سے اور حکومتی بے اعتدالیوں کی وجہ سے اور ہماری تعلیمی ناہمواریوں کی وجہ سے ہمیں بے دینی کے سیلاب میں دھکیلا جا رہا ہے، اور سامنے سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کا جسم بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی حواسات زمانے میں آپ کود گئے ہیں، حواسات زمانے کے دریا میں آپ تیر رہے ہیں، لیکن آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں حفاظت حصار چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جب آپ پانی میں جائیں گے آپ کا جسم تو گیلا ہوگا، ہاں، جب آپ خاردار جھاڑیوں میں جائیں گے آپ کے جسم تو الجھے گا، آپ کے کپڑے تو الجھیں گے، اور جب آپ
ہر طرح کی آلودگی کے اندر جائیں گے تو آپ کا جسم تو متاثر ہوگا، آپ کے کپڑے تو گندے ہوں گے، تو اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ حصار باندھا جاتا ہے، حصار باندھا جاتا ہے، مضبوط حصار ہو جس کو یہ ہوائیں، یہ شعاعیں، یہ جو اس وقت کے جتنی بھی جدید قسم کی ٹیکنالوجی کے وسائل، اسباب، جو چیزیں ذہن و اسباب کو متاثر کرنے والی ہیں، مادیت پرستی خاص طور پر ہمیں متاثر نہ کرنے پائے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ بتائیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس حصار کرنا ہے نا، حصار کیسے حاصل ہوگا بتاؤ؟ اللہ پر ایمان سے، ذکر اللہ کی کثرت سے، اللہ تعلق مع اللہ سے، اہل اللہ کی صحبت سے، نمازوں کے اندر جان پیدا کرنے سے، نمازوں کے اندر ہمارے لیے فکر پیدا ہو، سجدوں کے اندر تر و تازگی ہے، روح میں حلاوت نصیب ہو، مٹھاس نصیب ہو، ذکر کی لذت پیدا ہو، قرآن پاک کا تلاوت کا شوق پیدا ہو. یہ چیزیں ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ اب یہ صرف وہ وہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں، مشکلات کے بارے میں کیا کیا، ہمیں